بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کل بروز قیامت کسی مسلمان کی نیکیاں میزان پر کم ہو جائیں گی تو سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتا تھا، آج تیری مصیبت کے وقت تجھے لوٹا دیا۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس آ کر اس کی حاجت سے زائد شے مانگے جو اسے اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے، لیکن وہ اس پر بخل کرے تو اللہ عز و جل جہنم سے ایک اژدہا نکالے گا جس کا نام شجاع ہوگا، اور وہ منہ سے زبان نکالے ہوگا، اور پھر وہ اس شخص کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی پاک کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ معبوس فرمایا ہے، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیموں پر رحم کیا، اس سے گفتگو میں نرمی کی، اور اس کی یتیمی اور کمزوری پر ترس کھایا، اللہ عز و جل کے عطا کردہ مال سے اپنے پڑوسی پر فخر نہ کیا۔ اے امت محمد، اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ معبوس فرمایا، اللہ عز و جل اس شخص کا صدقہ قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اور کہ اس کے حسن سلوک کے محتاج ہوں اور وہ صدقے کو دوسرے لوگوں کی طرف پھیر دے۔ اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ معبوس فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ، پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنے باپ کے، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کے، اور پھر دیگر رشتہ داروں کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی آدمی اپنے آقا سے اس کے پاس موجودہ ضرورت سے زائد چیز مانگے اور وہ اس سے وہ چیز روک لے جو ضرورت سے زائد ہو، تو وہی چیز قیامت کے دن الشجاع القرآ نامی اژدہا کی صورت میں اسے بلائے گی۔ اور امام ابو درداء رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرا وہ سانپ ہے جس کے سر کے بال زہر کی وجہ سے جھڑ جائیں گے۔ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس اس کا چچا زاد بھائی آ کر اس کے زائد مال میں سے سوال کرے اور وہ انکار کر دے تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس سے اپنا فضل روک لے گا۔ میرے محترم بھائیوں، کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم اپنے وظیفے میں ایک بہت ہی اچھا تعویذ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو ہر قسم کے بخار اور جاڑے کسی بھی قسم کا ہو، اس کو لکھ کر، اس کی اجازت ہے،
اس کو آپ بچے کے بڑے کے گلے میں ڈال سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کسی کو روحانی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں۔ اللہ کی رحمت سے جہاں پر آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی، پریشانی اللہ عز و جل نے دور کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، آپ انشاءاللہ اس سے مطمئن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔